صفحہ نمبر 235 سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 آخری آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اور نہ تحسبن تم گمان کرنا اللہ کے بارے میں غافلاً بے خبر ہے اما اس چیز کے بارے میں یعملو وہ کرتے ہیں الظالمون ظالم جو ظالم لوگ کرتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں یؤخرہم وہ مؤخر کرتا ہے ان کے لیے لیومین اس دن کے لیے تشخصو کھلی یا پھٹی یا پتھرا جائیں گی فیہ اس میں الابصار آنکھیں مہطعین دوڑتے ہوئے آئیں گے مقنعی اٹھائے ہوئے ہوں گے رؤوسہم اپنے سروں کو لا یرتد نہیں لوٹیں گی الیہم ان کی طرف طرفہم ان کی نگاہ وافئدتہم اور ان کے دل ہوا اڑے ہوئے ہوں گے وانذر الناس اور ڈرائیے لوگوں کو یوما اس دن سے یاتیہم آئے گا ان کے پاس العذاب عذاب فیقولو پس کہیں گے الذین وہ لوگ جو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا ربنا اے ہمارے رب اخرنا مؤخر کر دے ہم سے الی اجل قریب کچھ دیر کے لیے نجیب ہم قبول کرتے ہیں دعوت کا تیری دعوت کو ونتبی اور ہم پیروی کرتے ہیں مانتے ہیں اتباع کرتے ہیں رسول کی اولم کیا نہیں تکونو تم تھے اقسم تم قسمیں کھاتے من قبل اس سے پہلے ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من زوال یعنی زوال تمہارے لیے کوئی زوال نہیں تم گمان کرتے تھے وسکنتم اور تم رہے فی مساکنی گھروں میں الذین ان لوگوں کے ظالموا جنہوں ظلم کیا انفسہم اپنے آپ پر وتبینا اور واضح ہو گیا یا کھلا بیان ہو سامنے ہو آ گیا لکم ان کے لیے کیفا ان سے کیفا وتبینا اور واضح ہو گیا لکم تمہارے لیے کیفا کس طرح فعلنا ہم نے کیا بہم ساتھ ان کے وضربنا اور ہم بیان کرتے ہیں لکم الامثال تمہارے لیے مثالیں صدق اللہ العظیم ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ایک نام ہے توحید کا ابراہیم نام ہے شرک کی کاٹ کا ابراہیم نام ہے ایک اعتماد کا ابراہیم نام ہے ڈٹ جانے کا ابراہیم نام ہے استقامت کا قائم رہنے کا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے رہتی دنیا تک ایک سبق دے دیا کہ اے لوگوں توحید یہ ہے اور شرک یہ ہے جب توحید اور شرک آپس کے اندر آ جائیں تو پھر تم نے توحید کے لیے کیا کرنا ہے توحید کے لیے تم نے کون سی قربانیاں دینی ہے توحید تم سے کون کون سی قربانیاں مانگتی ہے اس کا سب کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے اور فرمایا جو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں تو وہ ذرا غور و فکر کریں کیا وہ ابراہیم کے راہ پر چل رہے ہیں کیا جو انہوں نے کام کیے وہ کام کر رہے ہیں کیا جیسے ان کا عقیدہ تھا کیا تمہارا عقیدہ ہے کیا ان کا جو منہج تھا تمہارا وہ منہج ہے جس راستے پر وہ تھے کیا تم اس راستے پر ہو اگر ہو تو تم ابراہیمی ہو اگر نہیں ہو تو تمہیں اپنے اعمال کو تمہیں دیکھنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اپنے معاملات کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
اور نہ تم گمان کرو اللہ کے بارے کے اندر غافلاً کہ وہ بے خبر ہے اما یعمل الظالمون اس چیز سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں. تم یہ مت گمان کرو کہ اللہ کو پتہ نہیں. اللہ تو ہر چیز کا پتہ. یہ بار بار ہر ایک رکوع کے اندر 2-3 آیت کہ بھئی اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، باخبر ہے، وہ تمہارے خفیہ تمہارے ظاہری ہر معاملے دیکھنے والا بار بار آ رہا ہے. یا وہ باخبر ہے تمہارے معاملے کے اندر. وہ اتنا باخبر ہے کہ وہ ایک آدمی پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا تھا، کس وقت کون سا وقت تھا، کون سا ٹائم تھا، کون سا لمحہ تھا جب وہ جا رہا تھا. رستے کے اندر اس کے رستے کے اندر کانٹا آیا. اس نے سوچا اس کو میں ہٹا دوں کہ تکلیف ہوگی کسی کو. اس نے وہ کانٹے کو ہٹا دیا. وہ تیرے رب نے اسے معاف کر دیا. وہ تیرا رب تو یہ جانتا ہے. وہ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا جب اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا، فاحش عورت نے. اللہ اس کو بھی جانتا، اللہ اس کو معاف فرما دیا. اور پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا، کون سا گھر تھا، کون سی بلی تھی، کون سی عورت تھی، اور جس نے باندھ دیا. اللہ نے فرمایا اگر اس کو وہ بلی مر گئی، اس کو اللہ نے جہنم دے دی. میں اگر اس کو کھلی چھوڑ دیتی، وہ کھاتی پیتی چکتی، وہ مرتی تو نہ. کون سا لمحہ تھا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب اس آدمی نے کہا اپنے بچوں سے کہ میں کفن چور تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے تم نے دفنانا نہیں ہے، مجھے جلا دینا، اور میری جو جلانے کے بعد ہڈیاں وہ بھی جب راکھ بن جائیں گی تو تم اس کو رکھ لینا، اور جب ہوا تیز چلے پھر اس کو ہوا میں، سمندر میں، دریا میں بہا دینا. اور میرے رب اس نے ایسے ہی کیا. اور میرے رب نے اس کے سب اعضاء کو اکٹھا کیا. پوچھا میرے بندے تو نے کیوں کیا؟ کہا یا اللہ تیرے ڈر سے کیا. کہا تو نے میرے ڈر سے کیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. اس سے کون؟ یا وہ ہر چیز سے باخبر ہے. یہ واقعات بنی اسرائیل کے بتائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ واقعات ہیں، اور آپ پریشان نہ ہو. تیرا رب ان کے معاملہ سے باخبر ہے. جو تمہارے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، تمہارے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اسلام کہہ رہا اللہ واقف ان سے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. یہ تو کچھ مہلت دی جا رہی انہیں، لیکن وہ وقت آئے گا جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی یہ اگلی یہ مہطعین دوڑتے ہوئے آئیں گے، مکنی اٹھائی ہوئے گا اپنے سروں کو. لا یرتد الیہم طرفہم، اور مڑ کر نہیں دیکھی ان کی آنکھیں. وافئدتہم ہوا، ان کے دل جو ہیں وہ، ان کے دلوں کو خبر ہی کوئی نہ ہوگی. یعنی یہ سارا وہ قیامت کا حال بتایا گیا. وہ نقشہ کھینچا گیا کہ یہ معاملہ ہوگا کہ یہ جو کافر ہیں، جو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کب قیامت ہوگی، کس نے اٹھنا ہے، موج کا لو. یہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مٹی میں مٹی ہو جائے، کون اٹھے گا؟ اتنی دنیا، اللہ کس کس سے پوچھے گا؟ ایسے یہ اپنا یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسے دیوانے کی باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے. تو فرمایا جب وہ اٹھے جائیں گے نا، اٹھائے جائیں گے، تو پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے تو وہ ویسے ہی ہو گیا. اللہ کے سامنے حاضر جوابی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اللہ کی دربار کی طرف. فرمایا جیسے پہلا وہ سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر وہ سب اٹھ کر ایک میدان کی طرف دوڑتے چلے آئیں گے اس طرف. یہ میدان زمین بالکل ایک میدان بن جائے گی. یہ جتنے شیب و فرازیں ختم کر دیے جائیں گے، یہ سمندر اور یہ ہر چیز ختم ہو جائے، زمین بن جائے گی، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین بنے گی، سارے معاملے نہیں ہوں گے. فرمایا ان کی یہ آنکھیں پھٹی پھٹی وافدتہم ہوگا، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، ان کو خبر ہی کوئی نہ ہوگی کیا کر رہے ہیں. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے اٹھیں گے. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا عائشہ وہ لمحہ ایسا ہوگا کسی کو ہوش ہی نہ ہوگی، کیا ہوگا اس وقت، کیا کرنا ہوگا. یہ وہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. وافئدتہم ہوا، ان کے دل اڑے ہوں گے. کون اللہ کے آگے کھڑا ہوگا؟ کون بتائے؟ یہ آج کی لوگوں کی باتیں ہی ہیں. یہ ایسے لوگوں کو دھوکہ دینے والے معاملات ہیں. یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، کچھ کوئی کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ یہ نقشے بابر کیوں کھینچ رہا ہے؟ اے لوگوں کسی دھوکے میں نہ آ جانا، کسی کے فریب میں نہ آ جانا. یہ تمہیں سبب بات دکھاتے ہیں، تمہیں کہتے ہیں حوصلے دیتے ہیں، تمہیں تسلیاں دیتے ہیں. مت ان کی باتوں کے اندر آ جانا کہیں تمہاری آخرت خراب نہ کر دیں. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جس عذاب آ جائے گا. یعنی لوگوں کو ڈرانا یہ سنت. فَوَانذِرْ
عشیرتک الاقربین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو ڈرا دو، یعنی حکم دیا گیا ہے لوگوں کو بتانا، لوگوں کو سمجھانا، دین کی بات کہنا، یہ سنت ہے، یہ بتایا گیا ہے، لوگوں کو ڈرا دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لوگوں کو بتایا، واقعات بتائے، جیسے میں کہ وہ دجال ملعون آئے گا، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، یعنی آگ ہوگا اور پانی ہوگا۔ فرمایا لیکن حقیقت میں وہ جو جنت ہوگی اس کی وہ آگ ہوگی، جو اس کے بعد جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی، یعنی بتا دی گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملات۔ وانذر الناس، لوگوں کو ڈراؤ ان معاملات کے اندر کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ کے قرآن نے کیا کیا کہہ دیا، اپنے آپ کو خود خبر کرو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو ڈراؤ، بتاؤ، یعنی بات جنت بھی ہے، دوزخ بھی، دونوں کا ذکر کرو، صرف خوشخبریاں سنا دینا۔ فرمایا خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو مت اتنا مت ڈراؤ کہ لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں، یعنی یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، ڈرانا لوگوں کو۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہیں گے اس دن ظالم لوگ ہمیں کچھ مہلت دے دو، کچھ وقت دے دو، ہم اس جو آپ نے کہا اس بات کو مان لیں گے، یعنی مہلت وقت مانگیں گے۔ یہ ہمیشہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کی جو دنیا کے اندر خواہشیں نا وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ انسان کچھ سوچتا ہے، کچھ سمجھتا ہے، بڑے اس کے جذبات ہوتے ہیں، بڑے اس کے احساسات ہوتے ہیں، بڑے اس کی پلاننگیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ وقت آتا ہے، پوری زندگی مہلت کرتا ہے، کہتا ہے اب میں آرام کا میرا وقت آ گیا، اب میں آرام کروں گا، اب میں کھاؤں گا، اب میں پیوں گا، اب میں نے کچھ نہیں کرنا، لیکن وہ وقت قریب آ جائے، کہتا کاش وہ اس حالت پہنچ جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے، اس دنیا ہم دیکھتے ہیں کاش تھوڑا سا وقت مل جائے، تھوڑا سا ٹائم مل جائے، میں یہ چیزیں اپنے اس میں انجوائے کر لوں، دیکھ لوں، میں نے اتنی محنت کی ہے، لیکن نہیں، جب وقت آ جاتا ہے پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ، اور ہم اتباع کریں گے رسول کی، قیامت دن کہیں گے ہم اتباع کریں رسول کی، یہ بڑا زبردست وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ، ہم رسول کی اتباع کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ، اور ہم ان کی اتباع کریں گے، رسولوں کی اتباع کریں گے۔ وہاں پر وہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن وہ آواز آئے گی، حنفی آ جائیں، حنفی وہ چلیں گے، مالکی آ جائیں، شافی آ جائیں، حنبلی آ جائیں، کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ کسی کے مقلد ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بندے دیکھ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو ظالم ہو گئے وہ کہیں گے رسولوں کی اتباع کریں گے، ان کی کیا وہ کہتے ہیں کسی حنفی کی، امام حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافی کی، کسی کی ہم اتباع کریں گے، ہم کو مہلت دے دیں، ہم یہ کام کریں گے، یا ہم جا کر کسی رسولوں کی اتباع کریں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جو بات دین ہے، جو بات اسلام کی ہے، وہ جو اللہ کے نبی نے کی وہ دین ہے، وہی صحیح بات ہے، وہی سچی بات ہے، اسی کو مانو، اسی کے عمل کرو۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہہ دی، جو قول فعل عمل ہے اسی پہ عمل کرو۔ تم کہتے ہو ہم حنفی ہیں، ہم جعفری ہیں، ہم فقہ حنفی عمل کریں گے، ہم فقہ جعفری عمل کریں گے، اور جو تم نے اپنے معاملہ کر رکھے ہیں اسلام سے دوری ہے، ان کو ذکر ہی نہیں ہے۔ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ، کیا نہیں تھے تم اس سے پہلے قسمیں کھاتے؟ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، ہمیں زوال آئے گا نہیں، تم قسمیں کھایا کرتے تھے، قسم کہ میں قسمیں آپس میں جیسے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، آپس میں قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اور یہ قسم انسان یقین کر لیتا ہے، آپس قسمیں کھانا، اللہ کے نبی دیکھتے قسمیں کھا رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر آتا ہے، انہوں نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھ لیا، کہا تو نے چوری کی؟ وہ کہنے لگا میں نے چوری ہرگز نہیں کی، قسم اس خدا کی جو سچا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی نظر کے بارے میں کہتا ہوں اس نے دھوکہ کھایا، یعنی قسم اس نے کھا لی۔ اس سے وہ قسمیں کھاتے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، وہ قسمیں کھاتے تھے تم نہیں اٹھو گے، بڑے بڑے جو تھے تمہیں کوئی اٹھانا ہوا، تم چلو کہ موج کر لو، دنیا کی زندگی عیش کر لو، وہاں سے کوئی آنے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں ہے۔ ما لکم من زوال، تمہیں زوال کوئی نہیں ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر عروج کو زوال ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم دیکھتے ہیں اپنے خاندان کے اندر، میں نے دیکھا ہمارے خاندان کے اندر جو بڑے بڑے گھر تھے بھرے ہوئے، جن گھروں کے اندر 15 20 لوگ رہتے تھے، ہم نے دیکھا ایک وقت آیا وہاں پر کوئی آدمی رہتے نہیں تھا، سب چلے گئے، وہ گھر ہی بران ہو گئے، جو بڑے بڑے آباد گھر تھے وہ گھر بران ہو گئے۔ دیکھتے کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں بعد، کچھ دیر بعد اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، عروج آتا ہے، زوال آتا ہے، زوال آتا ہے، عروج آتا ہے، زندگی کا نظام چل ایسے رہا ہے، اور تم کہتے ہو زوال ہی نہیں ہے۔
قریش مکہ وہ تولیت تھی مکہ کی، وہ حاجیوں کا خدمت کرتے تھے، وہ ان کا ایک مقام تھا، سردار تھے، پیسہ تھا، وہ گمان کا بھی زوال آئے گا نہیں، لیکن اللہ نے زوال، ان کے پاس زوال ہے دنیا کے اندر بھی، جو ہم نے دیکھا فتح مکہ کے بعد پہلے غزوہ بدر، وہ سارے معاملے چلتے چلے آئے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم ٹھہرے رہے ہو، مثال زیادہ بیان کر رہا ہے، دیکھو قوم ہود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم ابراہیم، قوم سمود کو دیکھو، اور قوم صالح کو دیکھو، دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تم رہ رہے ہو نا، جہاں تم رہ رہے ہو، شام کا یہ مسکن ہے، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، یمن کا علاقہ ہے، وہ ادھر تمہارے پاس ہی رہتے تھے، تم بھی انہی کے گھروں میں رہ رہے ہو۔ دیکھو ان کے ساتھ ہم نے وَضَرَبْنَا فَعَلْنَا، دیکھا ہم نے اسے کیا کیا، انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، یہ ہم مثالیں بیان کرتے تمہارے لیے۔ اللہ کبھی مکڑی کی مثال بیان کرتا ہے، کبھی مکھی کی مثال بیان کرتا ہے، اور کبھی کتے کی مثال بیان کرتا ہے، کبھی سراب کی مثال بیان کرتا ہے ہمارے لیے۔ یہ اللہ کی محبت ہمارے لیے، اللہ کی یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ ہماری محبت کے لیے لوگ بچ جائیں، لوگ سمجھ جائیں کہ ہماری عقل چھوٹی، ہمارا ذہن سوچا، ہم ایسی مثالیں سمجھتے ہیں جو چھوٹی مثالیں، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں، میری طرف مڑ آئیں اور توحید کو اپنا لیں اور شرک سے بچ جائیں، اور جو ابراہیمیوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ابراہیم کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن اللہ غافلا، اور نہ آپ گمان کریں اللہ کے بارے میں غافلاً کہ وہ بے خبر ہے، عما یعمل الظالمون ان اعمال سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، یؤخرہم وہ ان کو مہلت دیتا ہے، لیوم ایسے دن تک کے لیے تشخص فیہ الابصار کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس دن میں آنکھیں، مہطعین دوڑتے ہوئے آئیں گے، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اوپر، لا یرتدوا نہیں لوٹ سکے گی الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہ، وافئدتہم اور ان کے دل، ہوا شعور سے خالی ہوں گے، وانذر الناس اور آپ ڈرائیے لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا بس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا تو ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب مدت تک، نجیب دعوتک ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، ونتبع الرسل اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم تکونوا کیا نہیں تھے تم، اقسمتم تم قسمیں کھاتے، من قبل اس سے پہلے، مالکم من زوال کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہوگا، وسکنتم اور تم نے رہائش اختیار کی، فی مساکن الذین ظلموا انفسہم ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور واضح ہو گیا تمہارے لیے، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا وضربنا وضربنا اور ہم نے بیان کر دی اور ہم نے بیان کر دی لکم الامثال لکم الامثال تمہارے لیے مثالیں تمہارے لیے مثالیں